الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریف ہے اللہ رب العالمین کی لیے لائق اور دیتا ہے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ الجنس بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ کے ذکر کے تعلق سے پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے بات چل رہی ہے۔ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آنے سے بھی رہ گئی۔ آج بھی اسی سلسلے کو، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں اللہ کے ذکر کے تعلق سے آپ لوگوں کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے اوپر اللہ تعالی نے وحی کی اور ان کو 5 باتیں بتائیں اور ان سے یہ کہا کہ ان 5 باتوں کو جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی بتاؤ۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو بیت المقدس، جانتے ہیں آپ لوگ، نام سنا ہوگا، وہاں پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ بیت المقدس میں اکٹھا ہو جاؤ، سب لوگ آ کر اکٹھا ہو جاؤ۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ امرنی بخمس کلمات، بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور مجھ سے یہ کہا ہے ان اعمل بہن، کہ میں خود بھی ان 5 باتوں کے اوپر عمل کروں، اور میں تم لوگوں کو بھی وہ باتیں سکھاؤں تاکہ تم لوگ بھی ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرو۔ وہ 5 باتیں کون سی تھیں؟ 4 باتوں کو میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا کیونکہ وہ اپنے ٹاپک کی نہیں ہے جس پر مجھے بات کرنا ہے۔ 5ویں بات جو سب سے آخر میں آئے گی، جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے، تو 5 باتیں بتائیں کہ تم بھی اس پر عمل کرو، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس پر عمل کرنے کا ہوتا ہے، ان کو بھی بتائیں۔ تو پہلی چیز کون سی تھی؟ فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا۔ پہلی چیز جس کا حکم اللہ نے دیا، اور انہوں نے جو لوگوں کو اکٹھا کر کے سنانا شروع کیا، کہا اللہ نے پہلی چیز جس کا حکم مجھے دیا ہے وہ پہلی چیز یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پہلا حکم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنے والا، یا اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والا، اس کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پاس میں کوئی غلام ہے، اس آدمی نے اپنے غلام کو رہنے کے لیے مکان دے دیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین و جائیداد دے دی، کاروبار کرنے کے لیے دکان دے دی، سونا چاندی اور پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ وہ آدمی کا غلام جس کے پاس میں اتنی ساری چیزیں آ گئی، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کما رہا ہے، اور جب حساب دینے کی باری آ جائے اور جو جتنا کمایا ہے وہ سارا کا سارا مال دینے کی جب باری آ جائے تو جو اس کا اصلی مالک ہے، جس نے اس کو تمام چیزیں دی ہیں، اس مالک کے علاوہ وہ مال کسی اور کے پاس میں جا کر بتائے، حساب کسی اور کو جا کر دے، اپنی ساری تمام چیزوں کے بارے میں کسی اور کو جا کر بتائے۔ بالکل اسی طریقے سے مثال ہے شرک کرنے والے کی، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والوں کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کھانے کے لیے اللہ دے، پینے کے لیے اللہ دے، کاروبار کے لیے بھی اللہ دے، ویپار کرنے کے لیے بھی اللہ دے، کاروبار بھی تمہیں وہی کرائے، تمہارے رہنے سہنے کا انتظام بھی وہی کرائے، اور جب تمہارے عبادت کرنے کا وقت آئے، سجدہ کرنے کا وقت آئے، دعا مانگنے کا وقت آئے تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ میں چلے جاؤ۔ یہ ہے معاملہ بالکل اس غلام کی طرح، جو غلام دیتا اس کا مالک اس کو ہے، لیکن وہ حساب کسی اور کو دیتا ہے، کاروبار میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس میں جا کے جمع کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ پہلا کام۔ دوسری چیز، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھائی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے آمرکم بالصلاۃ، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم نماز کی پابندی کیا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز کی حفاظت کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم دیا ہے۔
وَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب نماز پڑھا کرو تو ادھر ادھر اپنا دھیان نہ لگایا کرو، اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہ کیا کرو، اپنے دھیان کو اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لگایا کرو۔ اذا صلیتم فلا تلتفتوا، ادھر ادھر توجہ نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر اپنے خیالات کو نہ لے جاؤ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی طرف دھیان دیتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور جب بندہ خیالاتوں کے اندر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو جانے سے رکھا ہے، پھر اللہ توجہ نہیں کرتا۔ آپ کھڑے ضرور ہیں اللہ کے، لیکن آپ اللہ کے توجہ کے اندر تو نماز پڑھتے میں دھیان اللہ کا، جتنا سارا معاملہ ہے وہ سب مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ کر یہاں آ کر صرف دوسرا کام نماز کیسے پڑھیے، صرف اور صرف اللہ کی طرف نور لگا کر۔ تیسرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیسرا کام جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آمرکم بالصیام، اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ روزے رکھا کرو، میں خود بھی روزہ رکھوں اور تم لوگوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دوں۔ اس کے تعلق سے کبھی بات کریں۔ چوتھی چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو بتائی، آمرکم بالصدقہ، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صدقہ بھی دیکھو بڑی عجیب چیز ہے نا، بہت عجیب چیز۔ اسی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جیسے کسی انسان کو کسی نے پکڑ کر بٹھا رکھا ہو، اور ایسے نہیں اس کے ہاتھ پر باندھ کر پکڑ کے بٹھا رکھا ہو، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک آیا کہ آدمی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہو اور دشمن کے اندر میں ہو اور قریب ہے کہ دشمن اس کی گردن اڑا دے، قریب ہے کہ دشمن اس کی گردن اڑا دے، یہ آدمی کہتا ہے سنو تم مجھے مارنا کیوں چاہتے، تمہیں مال دولت چاہیے نا، میں تمہیں اپنا مال دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میں ساری مال دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، سب لے جاؤ تم میرا۔ وہ راضی ہو جاتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنا مال دولت جو بھی تیرے پاس میں ہے تو مجھے جمع کر اور جا، یہاں سے میں تیری چھوڑ دیتا ہوں، جا چلا جا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صدقے کی مثال اسی کے نیچے، انسان صدقہ دے کر سمجھ لو اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، صدقہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے پریشانیوں سے، مجبوریوں سے، تکلیفوں سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، جہنم سے، عذاب سے، قبر سے چھڑاتا ہے انسان اپنے آپ۔ شیطان وہ بھی حملے میں گئے۔ اور پانچویں چیز جس کے تعلق سے میں نے بات کی ہے اور لگاتار بات کر رہا ہوں، پانچویں چیز کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَآمُرُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے بتایا کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ پانچویں چیز اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلَ كَمَثَلِ رَجُلٍ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، بہت غور سے سن لینا اس حدیث کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، ابھی یہ گھر سے نکلا، کہ اس کا دشمن اس کے پیچھے لگ گیا، یہ آگے آگے جا رہا ہے، دشمن موقع کی تلاش میں ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جیسے ہی موقع ملے گا ترنت اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سراعن حتی اذا تعالی حسن حسین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ آدمی جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے اور قریب ہے کہ موقع پاتے ہی اس کو ختم کر دے، یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ میں اس کو ایک قلعہ نظر آتا ہے،
جان بچانے کے لیے اس کو ایک قلعہ نظر آتا ہے، وہ اسی قلعے کے اندر تیزی کے ساتھ میں گھس جاتا ہے، اور قلعے میں گھسنے کے بعد میں وہ اندر سے دروازہ بھی بند کر لیتا ہے۔ سیف ہو گیا، نہ تو وہ قلعے کی دیوار گرا سکتا ہے اور نہ دروازے کو اندر جا کر سیف، بالکل قلعے کے اندر۔ پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا، دیکھا ہوگا آپ لوگ، دشمنوں سے بچنے کے لیے ہی تو قلعے بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ قلعے کے اندر گھس گیا دشمن سے بچنے کے لیے۔ وَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے۔ كَذَلِكَ الْعَبْدُ، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ بندہ جس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، لا يحرز نفسه من الشیطان، اسی طریقے سے وہ بندہ جس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ بہت غور سے سن لینا، فرمایا وہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا الا بذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ گویا کہ اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ کسی دشمن سے بچنے کے لیے قلعے کے اندر محفوظ ہو گیا، قلعے کے اندر چلا گیا۔ اب آپ نکلے اپنے گھر سے، صبح کا ٹائم، آپ کو دکان پہ آنا ہے یا اپنے شہر سے کہیں باہر جانا ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی نے صبح کے وقت کون کون سی دعائیں بتائی ہیں حفاظت کے لیے؟ آپ نے جلدی سے قل اللہ پڑھی، قل اعوذ برب الفلق پڑھی، قل اعوذ برب الناس پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر، اس کو بھی 3 بار پڑھا، یا اس کے علاوہ جو بھی دعائیں پیارے نبی نے بتائی پڑھی۔ اب اپنے گھر سے نکلے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ نا آپ کے ارد گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے، آپ اس دائرے کے اندر ہیں، آپ کو دکھ نہیں رہا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیفٹی ہو رہی ہے، آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ دعا پڑھ کر آپ نقصان سے بچ رہے ہیں، آپ شیطان سے بچ رہے ہیں، آپ حادثوں سے بچ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ کو دکھ کچھ نہیں رہا لیکن آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ پڑھ کر ایسا سیفٹی ہوتی ہے، اس طریقے سے بچایا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اور قلعے میں جانے کے بعد دشمنوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کا معاملہ ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ گویا کہ وہ کسی قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اللہ اس کی حفاظت۔ فرمایا الا بذکر اللہ، شیطان سے تم بچ ہی نہیں سکتے سوائے اللہ کے ذکر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی زبردست چیز ہے اللہ کا ذکر۔ ایسی تھوڑی بتایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھو، یہ سورت پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، صبح یہ پڑھو، دوپہر وہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیوں بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان حملہ کب کرتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انسان جتنا اللہ سے غافل ہوگا شیطان اس کے اوپر اتنی ہی جلدی حملہ کر دیتا ہے۔ انسان جتنا اللہ سے غافل ہوگا شیطان کو اس کے اوپر حملہ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا انسان اللہ سے غافل ہوگا، اور جتنا انسان اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، دعائیں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوگا، شیطان اس کے اوپر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کمزور ہے، اس کو مارنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے آپ اندازہ کریں۔ ہمارے یہاں بھی چل جاتی ہے، آپ اپنی لڑائی چلا جائے تھپڑ میں گرا دوں گا، یہ ڈائلگ آتی ہوتی ہے ہماری یہاں، ایسی تو لڑتے نا ہم لوگ، اللہ رحم کرے، دیکھ لوں گا تو کیا ہے، یہ ہم لوگوں کا انداز ہے لڑنے کا، گزم لڑتے ہیں ہم لوگ بھی ہے نا۔ تو یہ ہے معاملہ، ایک انسان کمزور ہے، اب اس کو دوسرا انسان اس کے اوپر حملہ کرنا چاہے، کتنا اس کے اوپر کمزور ہے تو کمزور کو تو آپ ایسے ہی ہرا دو گے، ویسے ہی مار دو گے، لیکن ایک انسان طاقتور ہے کہ اس کو ہرانے کے لیے بھی مجھے طاقت چاہیے، تو یہی معاملہ شیطان کا ہے۔ شیطان بھی یہی چیز دیکھتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، اس کو بہکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شیطان بنا ہوا ہے، اس کو کیا بہکانا ہے؟ اس کو بنایا اللہ نے انسان تھا، لیکن یہ تو خود شیطان بنا ہوا ہے۔
تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جس کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ خود شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ سے دور ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے وڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو اس کے لیے بڑی طاقت اکٹھا کرنا پڑتی ہے، بڑے فیصلے چلانا پڑتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر آتا ہے وہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ادھر شیطان آیا حملہ کرنے کے لیے پورے اپنے لشکر کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھ کے نکلتے ہیں گھر سے، دکان پر بھی بیٹھتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں، ویسے بھی کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلتا رہتا ہے آپ کا۔ شیطان کہہ رہا ہے اس کو بہکانا ہے، اس کو بہکانا ہے، اور یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، بہت ڈینجر آدمی ہے، تو اس کو ذرا لشکر وشکر لے کر جانا ہے، سب بہکانا ہے۔ اب وہ جب لے کر آتا ہے بہکانے کے لیے، اب آپ تو اکیلے، ادھر پورا لشکر، اب آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اب آپ انسان لڑتا کیسے؟ انسان لڑتا کیسے؟ یہ سامنے والی فوج ہے، یہ آپ کی فوج ہے، ادھر سے ایک آیا تلوار لے کر گھوڑے پہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، ادھر سے ایک جا رہا ہے، مقابلہ چل رہا ہے، ادھر سے چار آئے ادھر سے چار آئے، ایسی تو لڑائی ہوتی ہے، ایسی تو ہوتی تھی لڑائی، ایسی تو مقابلہ ہوتا تھا۔ اب لیکن ادھر تو آپ اکیلے ہیں اور ادھر سامنے چار نہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر ہے جو آپ کو بہکانے کے لیے آیا ہے، کھڑا ہے سامنے بہکانے کے لیے، لیکن آپ تو اکیلے ہیں، اب آپ کیسے مقابلہ کریں؟ ادھر سے چار آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کیا آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چار ختم۔ وہ ادھر سے ایک، ادھر سے ایک، ادھر سے الحمدللہ گیا۔ یہ جو آپ کے منہ سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، آپ غور کریں اس بات پر، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ جو آپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں نا، ادھر سے چار آتے ہیں، ادھر سے چار بار الحمدللہ نکلتا ہے وہ ختم، ادھر سے 10 آ رہے ہیں، ادھر سے آپ نے 10 بار الحمدللہ سبحان اللہ، یا اس طریقے کے جو بھی جملے آپ کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، قرآن کی تلاوت، جتنی چیزیں آپ کو یاد ہے ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے ایک ایک سپاہی کا کام کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے ایک ایک سپاہی کا کام کر رہا ہے، تو آپ کا لشکر آپ کے پاس، تو کتنا بھی بڑا لشکر لے کر وہ آ جائے مقابلہ آپ کا نہیں کر سکتا، کب؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے نوٹ کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، آ کر کہا، حضرت عبداللہ ابن بصر حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، شاید مدینہ سے کہیں دور کا رہنے والا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے ان شرائع الاسلام، ان شرائع الاسلام، بے شک نیکیوں کے دروازے تو بہت زیادہ ہیں، نیکیاں تو بہت ہے نا، کوئی بھی نیک کام کر لیجیے، اور ایک انسان پوری زندگی سارے نیکی کے کام تو نہیں کر سکتا نا، سارے کام تو نہیں کر سکتا، تو انہوں نے یہی کہا ان شرائع الاسلام، بے شک نیکی کے دروازے بہت ہیں، نیکی کے راستے بہت ہیں، قد کثرت علیہ، اور اللہ کے نبی میں سارے نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ ابھی میں آپ سے کہوں چلیے غلام آزاد کرنا نیکی کا کام ہے، آپ کر دیجیے، آپ کہیں میں غلام کا ہے نا، تو سارے تو آپ نہیں کر سکتے نا، کہیں نہ کہیں جا کر آپ رک جائیں گے، تو یہ ہے معاملہ۔ انہوں نے آ کر بھی یہی کہا ان شرائع الاسلام، بے شک نیکی کے راستے تو بہت ہیں، قد کثرت علیہ، اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں سارے کے سارے نیکی کے کام کر سکوں، فاخبرنی بشیء، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے،
کوئی ایسی چیز بتا دیجئے اتشبث به جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور اسی کے اوپر جم جاؤں اور اسی کو میں کرنے لگوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر تو نیکی کے سارے کام نہیں کر سکتا، تیرے طاقت کے باہر ہے، تو ایک کام تو اس کو کر لے، اسی کے اوپر جم جا، اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ یہ تو کر سکتے ہو نا، اور یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ نہیں آپ کو تو غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، پھر آپ پورا ویزا لے کے جائیں گے ساؤتھ افریقہ اور پتہ نہیں کہاں مارے پھریں گے، دیکھو بھائی کہاں غلام دکھ رہا ہے میرا ڈھونڈوں میں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں ہمیشہ ڈوبی رہنا ہے۔ یہ کام تو کر سکتے ہو، یہ کرو، سارے کام تمہارے اوپر بڑے بھاری ہیں، چلو ٹھیک ہے یہ کرو، اس میں کیا دقت ہے؟ اب ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر اس کا نتیجہ آپ کو سناؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، او میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں، بخیر اعمالکم جتنے بھی نیک عمل تم کرتے ہو ان میں سے بہترین عمل ہے وہ، جس طریقے سے کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی گناہ بڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی نیکی چھوٹی ہوتی ہے کوئی نیکی بڑی ہوتی ہے۔ جیسے سنتیں پڑھنے پر کم ثواب، فرض پڑھنے پر زیادہ ثواب، ایک رکوع پڑھنے پر کم ثواب، ایک پارہ پڑھنے پر زیادہ ثواب، اسی طریقے سے نیکیاں بھی بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتا دوں، بہترین کام نہ بتا دوں، جتنے عمل تم کرتے ہو اس میں سے بہترین عمل تمہیں نہ بتا دو، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ کام بھی ایسا ہے کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ کی نظر میں تمہارا مرتبہ بڑھے گا، اللہ کی نظر میں اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں؟ دیکھو دو چیزیں ہو گئی، بہترین عمل اور اللہ کی نظر میں اچھے ہوتے جاؤ گے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور جنت کے اندر جو تمہارے درجات ہے اس کے اندر اضافہ ہونے لگے گا، بڑھوتری ہونے لگے گی، درجات تمہارے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دوسرا عمل کریں تو اس کی تیزی کے ساتھ آپ کے درجات نہ بڑھیں اور وہاں تک نہ پہنچ پائیں، لیکن یہ عمل کرنے سے آپ کے درجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْبَرَقِ، اور تم سونا چاندی خرچ کر کے بھی اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، اتنی نیکیاں کما نہیں سکتے جتنا کہ اس کو کرنے کے بعد کما لو گے۔ سوچ کے دیکھو، ایک سے ایک فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، سونا اور چاندی خرچ کر کے بھی تم اتنی نیکیاں اور ثواب نہیں کما سکتے جتنا کہ اس کو کر کے کما سکتے ہو۔ صحابہ کرام کو تو ایسی چیزیں ہی چاہیے تھی، فوراً بولے قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے اس طریقے کی کون سی چیز ہے، کون سا کام ہے، کون سا عمل ہے، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ انہیں چاندی خرچ کرنے سے زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر، اگر اپنے درجات بڑھانا ہے تو اللہ کا ذکر، بہترین عمل چاہیے تو اللہ کا ذکر، اور اللہ کی نظر میں اگر تمہیں مقرب بننا ہے تو اللہ کی ایسی چیز، کیا چیز ہے وہ؟ ذکر اللہ کا۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور بتاؤں گا، یہ جو ذکر کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی تمام چیزیں، اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اللہ کیا اس کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اور جو کرنے لگے تو اس کا بھی پھر مقام اور اس کا بھی پھر مرتبہ، یہ معاملہ۔ اور دیکھو اللہ کی رحمت، اتنا بڑا ثواب، اتنے بڑے ثواب والی چیز، اتنی بڑی اہمیت اور اتنی بڑی فضیلت والی چیز، اور ادا کیسے کرنا ہے؟ آپ کو یہ کچھ تعجب تو نہیں لگ رہا ہے؟
ادا کیسے کرنا ہے؟ زبان سے. بھائی اگر آپ کو زیادہ منافع چاہیے تو آپ زیادہ محنت کرتے ہیں نا. اگر آپ کو زیادہ فائدہ چاہیے تو آپ زیادہ اپنے آپ کو لگاتے ہیں، زیادہ ٹائم دیتے ہیں، زیادہ تھکاتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا دیکھو بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے تو محنت بھی بہت کرنا پڑے گی. ہاں لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ زبان سے نہیں، زبان سے تو تم کر ہی لو گے. بھائی آپ 1 گھنٹہ زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ طریقہ اللہ تعالیٰ دے دیتا کہ نہیں تمہیں ہاتھ بھی چلانا ہے، پیر بھی چلانا، تو آپ 15 منٹ میں تھک جاتے. 15 منٹ کے اندر تھک جاتے، کیونکہ زبان چلانا آسان ہے بنسبت ہاتھ اور پیر چلانے کے. ہاتھ پیر چلانے میں انسان جلدی تھکتا ہے، زبان چلانے میں دیر میں تھکتا ہے. تو اتنی بڑی چیز اور بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے زبان چلاؤ اور حاصل کرو. یہ نہیں کہ دیکھو بہت بڑی چیز ہے نا تو اب تم تھکو بھی زیادہ، محنت بھی زیادہ کرو، ہاتھ بھی چلاؤ، پیر بھی چلاؤ، پسینہ پسینہ ہو جاؤ، تب ملے گا تمہیں. آپ اپنا کام کرتے رہو، ادھر زبان چلاتے رہو. آپ دکان میں بیٹھے رہو اور اپنی زبان چلاتے رہو. مطلب اتنی بڑی چیز جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کے لیے آسان کتنا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف زبان سے ادا کرنا. زبان سے ادا کرنا، ہاتھ نہیں چلانا، پیر نہیں چلانا، ورنہ آپ تھک جاتے 15 منٹ میں. پھر کہتے ہیں اللہ تم نے درجے تو بہت بڑے رکھے ہیں، ثواب تو بہت بڑا رکھا ہے، لیکن ہم تھک جاتے، ہم کر نہیں پاتے. تو وہ چیز بھی اللہ نے کر دی، صرف زبان سے ادا کرنا. اب اتنی آسانیوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز ہمیں اور آپ کو دے دے، اور پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی بہت زیادہ. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابراہیم بن ادہم. بہت سے سننا اس بات کو. ابراہیم بن ادہم بہت بڑے عالم. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو اللہ والے ہوتے تھے نا، اللہ کے نیک بندے، یہ ایسے ہی ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے جو خوشی مجھے ملتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے جو خوشی مجھے ملتی ہے، اگر اس خوشی کے بارے میں بادشاہوں کو اور شہزادوں کو معلوم ہو جائے، اگر اس خوشی کے بارے میں بادشاہوں کو اور شہزادوں کو معلوم ہو جائے، اللہ کی قسم وہ تلوار لے کر چڑھ دوڑیں گے ہمارے اوپر اس خوشی کو حاصل کرنے. اتنی بڑی خوشی. اور آپ کیسے دیکھیے، آپ شروع کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اللہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وہ جو میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور اللہ کی قسم اگر کسی یاد کرنے میں، رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں اللہ کو یاد کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں کب سے 2 آنسو بھی باہر آ گئے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، آتما آدمی ہی یہی ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، میں آپ کو دی. آسان ضرور ہے، ادا کرنا بھی بہت آسان، لیکن اہمیت کے اعتبار سے یہ صحیح کم ہے. تو ذکر کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اس کا بھی اور بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.